لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کی میزبان سیدہ ذاکرہ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی ٹورنٹو کینیڈا سے اور امام عصر آفیشیل چینل انڈیا سے۔ عالمی نیٹ ورکنگ کے ذریعے آپ تک ہم لائے ہیں پروگرام محرم اسپیشل۔ فروغ ازاں میں ایک نوحہ خان کا کردار کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جب اسیران کربلا کا قافلہ شام سے لوٹ کر مدینہ پہنچا تو امام سجاد کے حکم پر بشیر بن جزلم نے اشعار کے ذریعے اہل مدینہ کو اہل بیت کی آمد کی خبر دی، تو اہل مدینہ نے اہل بیت کی مصیبت میں گریہ وزاری کی۔ اسی طرح مدینے میں موجود اہل بیت کی خواتین نے عزاداری برپا کر کے مدینے میں سوگ منایا۔ امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں حمید اسدی اور امام رضا غریب علیہ السلام کے دور امامت میں دیبل قضائی نامور شیعہ مرثیہ گو شہرا میں سے تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں مرثیہ خوانی کی ہے۔ عزاداران امام مظلوم کربلا، معصومین خصوصاً شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک ہی مؤثر ذریعہ ہے اور وہ ہے عزاداری سید الشہداء حضرت امام مظلوم کربلا علیہ السلام۔ یہ وہ عمل ہے کہ جس کو خود معصومین اور صالحین بجا لاتے رہے ہیں، لیکن ایک بات عزاداران امام مظلوم کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ عزاداری سید الشہداء معرفت کے ساتھ انجام دیں، جناب سیدہ کو اس طرح پرسہ دیں جس طرح پرسہ دینے کا حق ہے، اور یہ حق کیسے ادا ہو؟ ذکر کے ذریعے، شاعری کے ذریعے، نوحہ خوانی کے ذریعے۔ عزیزان من، آج ہمارے درمیان قابل احترام شخصیت کراچی پاکستان سے صفدر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ ہم ان کا تہہ دل سے حیدر ٹی وی اور امام عصر آفیشیل چینل پر استقبال کرتے ہیں، اور فروغ ازاں کے لیے انہوں نے بہت ہی بہترین کام انجام دیے۔ اس میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ شاعر اہل بیت بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نوحہ خوان بھی ہیں اور ایک بہترین کمپوزر ہیں، اور خود ویڈیو ایڈیٹنگ بھی کرتے ہیں اور آڈیو ریکارڈر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ کئی امتیازات سے پروردگار نے انہیں نوازا ہے اور آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں چینل امام عصر آفیشیل پر اور ساتھ ہی حیدر ٹی وی کینیڈا۔ مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رکھے، کیونکہ آپ ایک نایاب گوہر کی طرح فروغ ازاں کے لیے بہترین کام انجام دے رہے ہیں، اور وہ ہے نوحہ خوانی، اور اپنے کلام کو آپ پوری دنیا میں عزاداری کے عنوان سے آپ کتنا بہترین ایک ایسا کام انجام دے رہے ہیں کہ جس سے انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی کے زمرے میں آپ سے سوالات بھی ہوتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ سے نوحے بھی سنیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابتدا تو اسی سے ہوتی ہے ہمیشہ، سوالات پہ سوالات جو ہوتے ہیں۔ ہر سوال میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جو سلسلہ جو شروع کیا ہے نوحہ خوانی کا، یہ کب سے شروع کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور امام عصر اور حیدر ٹی وی کا انتہائی ممنون و متشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کی پلیٹ فارم سے ذکر محمد وآل محمد کر سکوں، اور
فروغ عزاداری کے لیے، فروغ ادا کے لیے جو کوششیں ہیں ان کو میں شیئر کر سکوں اپنے عزاداروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اپنی رائے پیش کر سکوں عزاداری کے سلسلے میں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑا یہ میرے خیال سے پہلا ہی سوال ہوتا ہے کہ کب سے شروع کیا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے انسان، اور ظاہر ہے کہ وہ احساس خود ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز خدا نے تحفے میں دی ہے، گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہے آپ کے پاس. تو اس وقت سے آپ جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے تو ہم سچی بات یہ کہ چھوٹے تھے، خواتین کی مجالس میں جو ہے وہ وہاں پڑھا کرتے تھے، اور جہاں جو کہتا تھا کہ پڑھو ہم وہاں پڑھنا شروع ہو جایا کرتے تھے. تو پھر خود بھی مطلب احساس ہوتا تھا، اور پھر لوگ بتاتے تھے کہ پروردگار کا تحفہ ہے آپ کے پاس. بے شک. تو اچھا، شاعری کا سلسلہ ایسا تھا کہ شاعری وہ تو ظاہر ہے کہ مجھے وراثت میں شاعری ملی، اور آواز بھی مجھے سمجھے وراثت میں ملی ہے میرے بزرگوں کی طرف سے. تو دونوں سلسلے جو ہیں وہ اسی وقت سے شروع ہوئے جب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ کچھ تحفہ پروردگار کی طرف سے عطا ہوا ہے. تو میں تقریباً یہ سمجھیں کہ 7 سال کی عمر سے، اس وقت سے پھر میں نے مطلب شروع کیا تھا پڑھنا. پھر باقاعدگی سے جو پڑھنا شروع کیا، مطلب جو ایک ادارے کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے یا کسی انجمن کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے، وہ تقریباً 1997 میں شروع کیا تھا پڑھنا. میرے خیال سے آپ کے بہت سارے نوحے جو ہے مقبول جو ہے، ان میں سے ایک نوحہ جو بہت ہی عالمی شہرت پا چکا ہے، اور وہ نوحہ آج ہم آپ سے سننا چاہیں گے، اور شاید آپ کو یاد ہوگا کیونکہ آپ نے تو پڑھا تھا تو بہرحال یاد بھی ہوگا. سجاد میں زینب ہوں، بہت ہی بہترین اور مقبول نوحہ تھا یہ، اور ہم ماشاءاللہ سے کئی مجالسوں میں پڑھ بھی چکے ہیں اور سن بھی چکے ہیں ماشاءاللہ سے. مگر آج یہ شرف ہمیں ملا ہے کہ آپ خود موجود ہیں، تو آپ سے ہم یہ نوحہ سننا چاہیں گے. اچھا، پہلے تو 97-98 یہ جو 90s کے زمانے ہیں، اس میں آڈیو کیسٹ آیا کرتا تھا. جی جی جی. تو 1998 میں نے یہ نوحہ کیا تھا. اچھا، اس زمانے میں اتنا سوشل میڈیا تھا نہیں، اتنا کیا تھا ہی نہیں، بالکل بھی نہیں تھا. جی. تو بس جس کو مطلب قبولیت مل جائے بی بی کی طرف سے تو وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے. اور یہ پوری میرے خیال سے دنیا میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں یہ کلام نہ پہنچا ہو، نہ پڑھا گیا ہو، نہ سنا گیا ہو. کوئی حصہ ایسا نہیں ہے. تو لوگ تو سوشل میڈیا کے محتاج ہیں کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل کرے تو پھر وہ لوگوں تک پہنچے. لیکن یہ کہ بی بی جس کو قبول کر لیں تو پھر وہ پہنچ ہی جاتا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا نہ ہو، وہ محتاج نہیں رہتا اس کا. تو 98 میں بچہ میری کوشش ہے کہ میں اختصار سے پڑھوں، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ میں پیش کر سکوں. 98 میں نے پڑھا تھا یہ شاعر البیت جناب حضرت عبد الصفا کلام. تو وہ اس کے میں چند مصرے پیش کر دیتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں، میں ملکہ حیا ہوں. سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں. بازار جفا مجمع کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں. بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر. بلوے میں نبی زادی ہروائی گئی در در. مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں.
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سرغازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا بازار ستم میں تھا زینب کا عجب عالم مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سلامت رکھے آپ کو کیونکہ یہ ایک نوحے میں جو درد ماشاءاللہ سے آپ نے کئی سال پہلے یہ نوحہ پڑھا تھا اور آج بھی اسی طرح سے بالکل بھی آپ کی وہی آواز ہے اور وہی آپ کا انداز ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ ہمیشہ پڑھتے رہیں بھائی عزاداری میں سب سے بڑا یعنی ہاتھ کوئی ہے تو وہ شاعر اہل بیت کا ہے ورنہ شاعر اہل بیت کو جو سب سے بڑا شرف ملا ہے وہ ہے دیب الخزائی کو اور امام رضا غریب علیہ السلام کہ مدینے کے لوگ کو جب پتہ چلتا تھا کہ چاند رات کب ہے وہ امام رضا غریب علیہ السلام کی آنسوؤں کا جو نذرانہ ہوا کرتا اپنی جد ماجدہ کے لیے پرسے کا تو لوگ سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا اور پھر اس کے بعد ایک اہتمام ہوتا سر سے اتار دی معصوم بالکل لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا اب محرم کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا اور بالکل قضائی کو جب بلاتے اور جب وہ اپنے کلام کو پیش کرتے تو پھر امام انہیں منبر رسول پر بٹھاتے اور خود فرش ازا پہ بیٹھ جاتے اور پس پردہ جو ہیں تمام مستورات ہوتی اور اس کے بعد امام خود گریہ کنہ ہوتے تو یہ شاعر اہل بیت کا جو سب سے بڑا یعنی اہمیت یہی ہے کہ جس کو معصومین جو ساری دنیا کو اہمیت بتانے والے جو ہیں وہی معصومین ہیں ماشاءاللہ اور شاعر اہل بیت بنتے نہیں ہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں اور آپ نے کلام بھی لکھے جس میں کچھ مقبول کلام ہو تو وہ آپ ضرور سنائیں جی بسم اللہ کلام میں نے اصل میں ہوتا کیا ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے کلام خود لکھوں کیونکہ اس کا بیسک جو کانسیپٹ ہوتا ہے جو اس کا مرکزی خیال ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وہ پھر میں خود بناتا ہوں جی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو خود لکھوں جو مرکزی خیال بناتا ہے نا وہ سب سے اچھا اس کو لکھ سکتا ہے بجائے کہ وہ اپنا خیال وہ کسی کے آگے رکھے اور وہ کسی کے آگے پیش کرے اور پھر وہ شاعر
اوپر لکھے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر انسان خود شاعر ہے تو وہ پھر اپنے خیال پہ خود لکھ لے. جی جی تو بہت سارے ایسے کلام ہیں جو میں نے لکھے اور خود بھی میں اپنے کلام پڑھتا ہوں. بہت سارے نوح خان حضرات ہیں, انہوں نے بھی میرے کلام پڑھے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ان نوح خانوں کو کلام دوں جو بیچارے مجبور ہیں. جو مجبور نہ ہو تو میں پھر ان کو نہیں دیتا. میں کہتا ہوں بھائی کسی شاعر سے جا کے کسی سے جا کے لکھوا لو, کیونکہ وقت نہیں ہوتا. سیدھی سی بات یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر ہے کہ پورا سال مصروفیت رہتی ہے, آپ جانتی ہیں. شعبان, رجب, ایام فاطمیہ, پھر رمضان اور پھر اس کے بعد پھر محرم, تو پورا سال ایک مصروفیت کا سلسلہ رہتا ہے, ریکارڈنگ کا سلسلہ رہتا ہے. ظاہر ہے کہ ہر ایام میں کوئی نہ کوئی کلام ہم لازمی کرتے ہیں. ایام فاطمیہ ہو یا پھر 21 رمضان ہو یا کسی معصوم کی شہادت ہو یا کسی کی ولادت ظہور ہو, تو ہم لازمی کلام کرتے ہیں. تو مصروفیت رہتی ہے پورا سال. تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ وجہ کہ میری وجہ شہرت نوح خانی ہے, وجہ شہرت میری شاعری نہیں ہے. اگر وجہ شہرت میری شاعری ہوتی تو میں پراپر طریقے سے میں اسی پہ مطلب کنسنٹریشن کرتا, اسی پہ میں دھیان دیتا. لیکن بات یہ کہ وجہ شہرت جو ہے وہ نوح خانی ہے. تو اس پہ یہ خود ایک اتنا بڑا سمجھے اسکول آف تھاٹ ہے نوح خانی جو ہے, کہ اسی سے انسان باہر نکل نہیں سکتا. اگر وہ مجھے پتا ہے نا کہ میں نوح خان ہوں, میں اپنی زندگی میں کچھ نہیں کر سکا, نہ میں کوئی ہائر ایجوکیشن کر سکا, نہ کچھ کر سکا. بہرحال اتنا کر لیا کہ میں زندگی میں دنیا میں جی سکوں. لیکن واقعی یہ نوح خانی ایک کمائی, آپ نے آخرت کمائی. فل ٹائم جاب ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. کوئی اگر یہ کہے کہ میں نوح خان بننا چاہتا ہوں اور وہ پھر اپنے سارے کام بھی کرتا رہے اور نوح خانی بھی کرتا رہے, ایسا ممکن نہیں. یہ فل ٹائم جاب ہے, یہ اس طرح نہیں ہو سکتا. تو بہت سارے لکھے ہوئے میرے کلام تھے. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک کلام کیا تھا. اب وہ بہت طویل کلام ہے, اگر میں وہ پورا کلام پیش کرنے بیٹھا تو وہ سارا ٹائم تو اس میں نکل جائے گا. 2-4 اشعار سنا دیں آپ اپنے. ہاں, میں آپ کو اس کو سناتا ہوں. وہ ایک پورا میں نے خاص طور پہ بچوں کے لیے اور اپنے اہل سنت برادران کے لیے میں نے وہ کلام کیا. تو اس میں بھی ایک تھیم, ایک اسٹوری ہے, تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں مختصر کر کے. اس کے منتخب بند, ورنہ وہ پورے ایک تسلسل کے ساتھ وہ کلام ہے, تو وہ میں پیش کر دوں. یہ بطور خاص ابھی جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, تمام عزیزار اس وقت دیکھ رہے ہیں, بطور خاص یہ بچوں کے لیے میں پیش کر رہا ہوں. اور جو ہمارے اہل سنت برادران دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو, بطور خاص ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. ہاں, بچپن میں بزرگوں نے بتائی تھی کربلا, ایک صاحب عالم نے بسائی تھی کربلا. ماں نے مجھے لوری میں سنائی تھی کربلا, اس دن سے میرے دل میں سمائی تھی کربلا. ماں نے جو سنائی تھی سنو میری زبانی, مظلوم شہنشاہ کی مظلوم کہانی. تم بھی کہو میں بھی کہوں, تم بھی کہو میں بھی کہوں, گونج اٹھے سارے زمانے میں یہی شور و شین, حسین حسین امام حسین, حسین حسین امام حسین. وہ شہنشاہ مدینے میں رہا کرتا تھا, جس کی ماں فاطمہ زہرا تھی, علی تھا بابا, جس کا بھائی تھا حسن اور نبی تھا نانا. سب سے افضل تھا زمانے میں اسی کا کنبا. تم بھی کہو میں بھی کہوں, گونج اٹھے سارے زمانے میں یہی شور و شین, حسین حسین امام حسین, حسین حسین امام حسین. اس شہنشاہ کا ایک بھائی تھا عباس جری, ایک بیٹا علی اکبر بھی تھا ہم شکل نبی, ایک فرزند تھا شہزادہ علی اصغر بھی, ایک بیٹی تھی سکینہ جو سکون دل تھی.
تم بھی کہو میں بھی کہوں، گونج اٹھے سارے زمانے میں یہی شور و شین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام حسین۔ ایک کسر ایسا شہنشاہ کو خالق نے دیا، نام سجاد لقب زین العبا تھا جس کا، ایک بہن زینب کبریٰ تھی حیا کی ملکہ، بھائی کے ساتھ جو سائے کی طرح تھی واللہ۔ تم بھی کہو میں بھی کہوں، گونج اٹھے سارے زمانے میں یہی شور و شین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام حسین۔ دین معبود پہ جب وقت مصیبت آیا، اس شہنشاہ نے ایک قافلہ تیار کیا، بیٹیوں بہنوں کو بیٹوں کو بھی ہمراہ لیا، ایک عجب شان سے نکلا تھا صبح کرب و بلا۔ اب میں یہاں سے تسلسل سے پیش کر رہا ہوں۔ 2 محرم کو سرے کرب و بلا جب پہنچا، 4 جانب سے لائنوں نے اسے گھیر لیا، شام کی فوجوں نے دریا پہ لگایا پہرا، بس یہیں سے ہوا آغاز ستم واویلا۔ ہاں وہ شہنشاہ کے کنبے پہ بڑھے رنج و علم، بعد تم سے ہوئے آب و غذا ہائے ستم، تشنہ لب پیر و جوانوں حقنوں اہل حرم، اس شہنشاہ کے خیموں میں بپا تھا ماتم۔ ہائے بے کسی چاروں طرف خیموں پہ معمور ہوئی، درد کے سائے اندھیرے درد کے چھائے اندھیرے شب عاشور ہوئی، چھا گئی تشنہ لبی موج روا دور ہوئی، آ گئی صبح دہم زندگی بے نور ہوئی۔ ہاں اس شہنشاہ نے پھر وعدے نبھائے سارے، اپنے آنگن کے دیے بن میں بجھائے سارے، ایک ایک کر کے جنازے بھی اٹھائے سارے، درد اور زخم کلیجے سے لگائے سارے۔ ہاں وہ شہنشاہ تھا مقتل میں اکیلا لوگوں، ایک مسافر کو ستمگاروں نے گھیرا لوگوں، کند خنجر سے گلا پیاسے کا کاٹا لوگوں، ہو گیا قتل محمد کا نواسا لوگوں۔ ہائے برسرے فرش ازا اشک تھی شانی صفدر، خوب کی لفظوں نے بھی مرثیہ خوانی صفدر، سن چکے اہل ازا میری زبانی صفدر، ایک شہنشاہ کی پردرد کہانی صفدر۔ تم بھی کہو میں بھی کہوں، گونج اٹھے سارے زمانے میں یہی شور و شین، حسین حسین امام حسین، حسین حسین امام حسین۔ جزاکم ربکم، مولا سلامت رکھے، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ بہت بہترین کلام آپ نے ماشاء اللہ سے تمام عالم کو دیا ہے، اور یہ کلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا، اور اس کی گونج پوری دنیا میں باقی رہے گی ماشاء اللہ سے، کیونکہ فروغ ازا کے لیے یہ سب سے بڑا بے شک کام، کوئی بات نہیں، ہتھیار کی طرح جو کام کرتا ہے وہ یہ قلم ہے، اور بالکل قلم جب اٹھایا جاتا ہے تو ایک انقلاب برپا کرتا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت ہی بہترین کلام لکھا آپ نے، اور اس کی طرز بھی بہت اچھی کمپوز کی ہے آپ نے ماشاء اللہ سے، بہت اچھے سے، کیونکہ میں نے ابھی آپ کا ایک پرومو بھی دیکھا ماشاء اللہ سے، اس میں بھی آپ نے بہت ہی یعنی روح ڈال دی، اور ایک چھوٹا سا یعنی کہ چند سیکنڈ یا منٹ کا تھا، مگر وہ ماشاء اللہ سے جب ہم نے دیکھا، اور ابھی تک اتنے کئی لوگوں تک پہنچ بھی چکا ہے تقریباً، یہ سرحدوں کے درمیان نہیں، کیونکہ سرحد تو صرف ایک ہی ہے،
اور وہ وہ حسینی سرحد ہے، اس کے علاوہ تو ہم کسی سرحد کو مانتے بھی نہیں ہیں. جی بالکل بالکل. تو تقریباً سمجھیے کہ وہ اس میں جو آپ نے جس طرح سے بیان کیا وہ بہترین انداز تھا. پسند 61 ہجری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین. ایک مرتبہ وہ ایک لائن جو آپ نے پوری جو میں بالکل میں دہرا پیش دیں، کرتا اور اس کا کیونکہ یہ آپ کا ٹائٹل تھا عالم ارواح، اور اس کی بھی وضاحت کر دیں. اور اس میں میں بالکل کر دیتا ہوں. 3 سال سے یہ خیال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ بیسکلی میں خود بھی میں سوچ رہا تھا کہ جب ہمارے زمانے کے امام علیہ السلام خروج فرمائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم نصرت امام کی کریں گے، واجب ہے ہم پہ نصرت کرنا امام کی، اور بطور خاص جو کربلا کا انتقام دیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ ہم اس میں قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیں گے. لیکن میرے ذہن میں خیال رہتا تھا کہ جس وقت مظلوم کربلا نے استغاثہ بلند کیا تھا کربلا سے، کائنات کے ذرے ذرے نے اس استغاثے کو سنا. جس نے لبیک کہا جی اس کے لیے قرآن مجید میں آیت بھی ہے کہ جو استقامت جنہوں نے دکھائی وہ کامیاب رہے. اور ظاہر ہے کہ جس نے لبیک نہیں کہا وہ دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی مذمت بھی ہے. تو میرے ذہن میں خیال لیتا تھا کہ جب مظلوم کربلا نے سن 61 ہجری میں حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی تھی تو وہ صدا پوری کائنات کے ذرے ذرے نے سنی تھی. تو عالم ارواح میں جو ہماری روحیں تھیں انہوں نے بھی اس وقت صدا کو سن کر لبیک یا حسین کہا تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ بھی نصرت کے لیے کوشش انہوں نے کی ہوگی. لازمی مجھے یقین ہے کہ جتنے ہم عزادار ہیں، ہم مومنین ہیں جنہوں نے لبیک کیا تھا اس صدا پر، سب نے لبیک یا حسین کہنے کے بعد کوشش ضرور کی ہوگی نصرت کے لیے. اچھا بھائی، خاص طور پہ یہ بھی دیکھیے کہ آپ نے جب یہ ایک روحانیت سے یہ جو بہترین بہت زبردست، مگر آپ نے اس کا کانسیپٹ یہ بھی دیکھیے کہ کانسیپٹ کیا کہوں گی میں اس کو، یعنی کہ اس انداز سے دیکھیے آپ کہ لبیک کہنا سکھایا کس نے؟ ایک 6 مہینے کی جان ننھا مجاہد، یعنی پہلے تو یہ نصرت کی صدا بلند ہوئی اور اس کے فوراً بعد جھولے سے ایک نونہال نے اپنے آپ کو گرا کر وقت کے امام کی آواز پر نصرت کہنا سکھایا، لبیک کہنا سکھایا. اور جب تبھی تو جا کے ہمیں تعلیم بھی علی اصغر علیہ السلام سے ملی ہے. ہم عالم ارواح میں تھے مگر تعلیم ہمیں علی اصغر علیہ السلام سے ملی ہے ماشاءاللہ. تو آپ نے بھی جو ہے وہ تمام تر یعنی ارواحوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اور ماشاءاللہ سے اس آپ کی ویڈیو بہترین، وہ آپ نے اس کی ایڈیٹنگ بھی بہت اچھی، کمپوزنگ بہت اچھے سے. یہ کلام اب تمام عزادار سن چکے ہیں اور تمام عزاداروں تک پہنچ چکا ہے. جی تو مختصراً میں بتا دیتا ہوں اس میں مختصراً سمجھنے کے لیے، جبکہ میں اس میں ابتدائیہ میں اس کے بتا چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سمجھا ہو کچھ لوگوں نے نہ سمجھا ہو، تو ان کے لیے میں صرف بتا رہا ہوں کہ جس وقت سن 61 ہجری میں مظلوم کربلا نے حلمن کی صدا دی تھی تو کائنات کے ذرے ذرے نے اس کو سنا، اور عالم ارواح میں جو مومنین کی روحیں تھیں، جو عزاداروں کی روحیں تھیں انہوں نے بھی اس صدا پر لبیک کہا. تو اس ایک روح کو جس کا کریکٹر میں خود بنا، اس کو ایک جسمانی شکل دے کر ظاہر کیا گیا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ لبیک کہنے کے بعد اس نے کوشش کی نصرت امام کے لیے، لیکن کیونکہ وہ ایک اس کی تخلیقی مجبوری تھی کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، تو بہرحال اسی کوشش کو دکھایا ہے. تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں، بہت ہی مختصر انداز میں پیش کر دیتا ہوں. لبیک یا غریب لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا غریب
لبیک یا حسین لبیک یا حسین پیاس غریب سیدہ حاضر ہے میری جان. بہت مشکل ہے میرے لیے پڑھنا, بہت مشکل ہے. بہرحال انشاءاللہ میں پھر صحیح ضرور مجھ سے نہیں پڑھا جائے گا. انشاءاللہ ہم لوگ اس کو بالکل میں پتہ نہیں, میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت اعلیٰ مہربان ہے. میرے لیے بہت مشکل ہے اس کو لائیو پڑھنا, بہت مشکل ہے. آپ نے خود لکھا؟ ہمارے اصل میں کچھ دوست ہیں, ہمارے خاص دوست ہیں ہمارے, جنہوں نے اپنے جو کیریئر کا آغاز ہے وہ ساتھ ہی شروع کیا تھا, جس میں ایک ہمارے بہت مشہور و معروف شاعر ہیں, آپ بھی ان سے واقف ہیں اور تمام دنیا بھی ان سے واقف ہے, جناب مظہر عابدی صاحب. وہ بہت میرے اچھے دوست ہیں اور ہم نے ایک ساتھ سفر شروع کیا تھا اس کا. تو ہم جب کوئی چیز لکھنے میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہم ظاہر ہے کہ وہ, میں بھی شاعر ہوں وہ بھی شاعر ہیں, تو جب ہم لکھنے بیٹھتے ہیں تو مل کر ہم کوئی چیز جو ہے نا وہ, کیونکہ کانسیپٹ میرا ہوتا ہے تو میں پھر اس میں شیئر کر کے اور ہم لوگ اس کو پھر مل کے تخلیق دیتے ہیں کلام کو. تو وہ مظہر عابدی شاہ صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اس میں تھے. انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے, اور جب وہ میں ہمت پیدا کرتا ہوں اپنے اندر, اگر ہمت پیدا ہو گئی تو انشاءاللہ میں ابھی میں کوشش کر کے سنا دوں گا انشاءاللہ بالکل سنا. انشاءاللہ, کیونکہ تقریباً کچھ نوحے تو اور بھی سننا چاہتے ہیں ہم لوگ. اس میں سے ایک سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی, کیونکہ شہزادی جناب معصوم سکینہ سلام علیہ کا نوحہ ہے اور بہت ہی بہترین نوحہ, اور یہ بھی مقبولیت کے درجات تک, بلندی تک پہنچ چکا ہے یہ نوحہ ماشاءاللہ سے. اور ہر کلام معصومین کے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے منصوب جتنے بھی ہیں وہ تو ماشاءاللہ مقبولیت کے درجات تک, بلندی تک پہنچ چکے ہیں. مگر یہ نوحہ جو آپ کا سکینہ اٹھو, یہ کافی سال پرانا ہے. یہ بھی جی یہ 2002 کا ہے, تقریباً 18-19 سال پرانا. اچھا اتفاق ایسا ہوا تھا کہ ہمارے ایک اور نوحہ خان پاکستان کے, اور کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ایک ہی سال میں انہوں نے بھی نوحہ کر دیا, میں نے بھی کر دیا. لیکن اصل میں سلسلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پنجاب میں ایک انداز ہے ذاکری کا, جو زیادہ تر ہمارے جو پنجاب کے سرائکی جو لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کا یہ پروگرام پاکستان میں بھی جا رہا ہے, ہندوستان میں بھی جا رہا ہے, پاکستان والے تو اس سے واقف ہیں اس انداز سے کہ جو سرائکی انداز ہوتا ہے ایک ذاکری کا. تو میں نے یہ جو کلام پڑھا ہے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو, تو اس سے پہلے ایک ذاکری ہے اسی انداز سے, تو میں نے اس انداز سے اس کو پڑھا ہے. اور میرے تقریباً اس کے بعد سے جو میرے معصوم کربلا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو بھی کلام آیا اس سے پہلے ایک ذاکری کا بند اس میں لازمی ہوتا تھا, تو وہ میں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو پیش کرتا ہوں. اصل میں پتہ کیا ہے, ذاکری پھر کلام, تو وہ ٹائم کافی زیادہ ہو جاتا اس میں, کیا کہتی ہیں آپ؟ جی جی جی, جبکہ وہ ذاکری اس نوحے کی جان ہے. جی جی جی, نوحے کی جان ذاکری ہے. بابا میرا مارا گیا آئے نہیں کیوں دادا جان, جی اس سے پہلے وہ بڑے قیامت کے مصائب ہیں, وہ بہت قیامت کے مصائب ہیں. جی. اچھا تو اب وہ کس نے پڑھے تھے ذاکری کے جو وہ اختر عباس, علامہ مولانا اختر عباس نقوی, اچھا مرحوم بیچارے, وہ ایکسیڈنٹ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. اچھا, وہ کرتے تھے. لیکن بہت سارے ابھی بھی کچھ بہت سارے لوگ ہیں جو ذاکری کرتے ہیں. بہرحال لائف تو میں خود ہی کرتا ہوں, جی لائف تو میں خود کرتا ہوں.
تو ایسا کرتے ہیں کہ نوحے کے 2 مصرے پڑھ دوں گا اور پھر ذاکری مسائب پورے پڑھ دیتا ہوں. جی ٹھیک ہے نا, نوحے سے شروع کر دیں آپ. نوحے کے 2 مصرے پڑھ دیتا ہوں, جی مسائب پورے پڑھ دیتا ہوں. اوکے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یہ صحیح ہے تاکہ ٹائم بچ جائے گا ہمارا. جی سکینہ اٹھو میری جاؤ رہائی ملی, چلو گھر چلے. باب زندان پہ دستک ہوئی, علی لے کربلا دروازے پہ آئے. اطلاع ملی حاکم شام نے دربار میں آتی ہے. مسافر شام سے اجازت کے بعد دربار آئے. حاکم شام نے کہا سجاد تمہیں رہائی مبارک ہو, اب اپنے وطن مدینے واپس چلے جاؤ. بیمار کی آنکھوں سے خون جاری ہوا, فرماتے ہیں کس کا وطن, کیسا وطن, کون سا وطن. میرا وطن تو وہی ہے جہاں میری بہن سکینہ کی قبر ہے. بہرحال ماتم داروں, خانوادہ رسالت زندان سے رہا ہو کر کے سیدھا گورے غریباں آئے. علی لے کربلا اہل حرم کو لے کر ایک ننھی سی قبر پہ آئے. قبر کو سینے سے لگایا, مرکت کا بوسہ دیا. بیمار کے سرخ آنسوؤں سے قبر کا رنگ تبدیل ہو گیا. فرماتے ہیں سکینہ او میری زندان کی ساتھی سکینہ, بیمار بھائی کا سلام. سکینہ تم اس سے روزانہ زندان کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پوچھا کرتی تھی, بھیا سجاد ہم اپنے وطن کب جائیں گے. سکینہ تمہیں مبارک ہو, آج تیرے بھائی کی زنجیریں اتر گئیں. تیری پھپھیوں کو لے کر کے کربلا سے مدینے جا رہا ہوں. اتنے میں جناب رباب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرایا. فرماتی ہے سکینہ او میری مظلومہ بیٹی سکینہ, غریب ماں کا سلام. قبر سے آواز آئی اماں مسافرہ بیٹی کا سلام لو. اماں میری جانب سے بھیا سجاد سے کہنا, حاکم شام سے کہے میری قبر پہ میرے بابا کا قاتل شمر نہ آیا کرے. رباب نے قبر پہ اپنے بال کھولے, چہرے پہ ماتم کیا. فرماتی ہے سکینہ میں تیرے بغیر کس طرح سے کربلا سے ہوتی ہوئی مدینے جاؤں گی. اٹھو میں تمہیں بابا سے ملاؤں, میں تمہیں اصغر سے ملاؤں, میں تمہیں اکبر سے ملاؤں. اٹھو میرے ساتھ چلو. یہ کرتی تھی ماں لحد پر بکا, میری لاڈلی چلو گھر چلے. یہاں سے چلو چلے کربلا, ملیں گے تمہیں وہاں پر چچا. ستم جو ہوئے بتانا انہیں, دکھانا انہیں یہ کرتا جلا. چچا جان کو دکھانا ذرا ردا خوب بھری, چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو, رہائی ملی چلو گھر چلے. پدر سے ملو تو دل جوئی ہو, بتانا انہیں بہت روئی ہو. قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو. لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو, رہائی ملی چلو گھر چلے. سلامت رہے.
مولا سلامت رکھے آپ کو، کیونکہ یہ نوحہ کافی مقبول اور خاص کر خصوصاً میری ماں بہنیں اس سے بہت زیادہ پڑھتی ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی ماشاءاللہ. اور آپ نے پرانی پھر سے وہی طرز، وہی دھن اور وہی نوحے کو جو ہے تازہ کر دیا. اور ذکر اہل بیت ہے، یہ ہمیشہ تازہ ہی رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ عزاداری ہے امام حسین علیہ السلام ملکوتی انوار کی ایک قسم ہے، بلکہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور یہ شعر اللہ سے ہے اور عزاداری سے شیعہ مذہب کا استحکام ہے، کیونکہ عزاداری سے دین مبین کی ترقی ہے اور عزاداری ہی ترویج دین کا اہم ترین وسیلہ ہے. اور تقریباً جو وسیلہ ہمارے لیے پروردگار عالم نے مہیا کیا ہے، ہم لائق، میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار عالم نے ہمیں جو شرف بخشا ہے، شاید وہ کسی کو، میں کیا کہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے لائیو ہمارا پروگرام جا رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے صدقے میں جو ہے پروردگار عالم نے ہمیں جو نعمت سے نوازا ہے، وہ عظیم نعمت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اور خداوند متعال جو ہے ان وجود کو چنتا ہے، اور جس طرح سے عالم ارواح میں ہم نے نصرت امام کے لیے لبیک کہا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد انہی جو ہم آج مجسم ہیں، جسم رکھتے ہیں، اور لبیک کے ساتھ ہم کربلا کی زیارت پر جاتے ہیں. اور خدا بار بار جانا نصیب فرمائے، جو جا کر آئے ہیں ان کے لیے تو خاص طور سے ناظرین کے لیے بالکل بالکل بار بار جانا نصیب کرے، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں جانے کے بعد ہمیں زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے، حیات جاویدانی. اس کے صدقے میں پروردگار عالم نے جو ہے پوری کائنات کو خلق کیا ہے، تو اس جگہ جانے کے بعد ہمیں حقیقتاً ایک کہتے ہیں نا کہ ہمارے جسم سے اگر طاقت توانائی ختم ہو جائے، آج آپ نے اپنے انسٹرومنٹ کو جو ہے ریچارج کو لگاتے ہیں، چارج کو لگاتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے جسم کو بھی اگر حقیقتاً چارج کرنا ہے تو کربلا کی زیارت پر جائیں. اور وہاں جانے کے بعد میں یقین مانے کہ جو بھی شاعر اہل بیت ہو، یا پھر ذاکر اہل بیت ہو، یا پھر نوحہ خان ہو، جس کے پاس یعنی ایک ویپن کی طرح، یعنی کہ ایک ہتھیار جو ہے، شاعر کے پاس قلم ہے، نوحہ خان کے پاس جو ہے ایک اچھی سی آواز کے ساتھ وہ جب نوحہ خانی کرتا ہے. نوحہ کے مطلب ہی گریا کے ہیں، ورنہ حضرت نوح جو پڑھا ہے وہ گریا سے پڑھا ہے، حضرت نوح علیہ السلام. تقریباً سمجھیے کہ نوحہ خانی نے ایک بہت بڑا اہم کردار نبھایا ہے عزاداری میں، اور تمام تر جتنے بھی دنیا میں نوحہ خان ہیں، ہر ایک کا ایک آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نوحہ خانی اس کا آئیڈیل بنتا ہے. آپ کا بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوگا جس کو آپ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آج بھی آپ ان کے نوحے سنتے ہیں. اور پرانے تو نوحے سچے بھائی ہیں، اور بہت سارے نوحہ خان ہیں جن کے نام ابھی تمام تر میں سمجھتی ہوں کہ ساری دنیا جانتی ہیں. تو اس میں آپ کا بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل رہا ہوگا. آج آئیڈیل جی بالکل، میں وہ کہتے ہیں نا گزشتہ سے پیوستہ. جی اچھا، ہمارے جو زمانے میں ہمارے سچے بھائی مرحوم ضیاء بھائی جو ماشاءاللہ حیات مولا ان کو زندگی دے، وہ تھے، عاظم بھائی تھے. لیکن ہمارے جو مجھے جو یاد پڑتا ہے بچپن میں، وہ ایک کچھ مختلف آوازیں سنائی دیتی تھی، بڑی خوبصورت سی اور بڑی اچھی سی آوازیں سنائی دیتی تھی. جی میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب میں نے ہوش سنبھالا ہے، جس وقت میں نے ہوش سنبھالا، تو ایم شب شب ماتم حسینہ، جی جی جی، یہ تو بہت ندیم رضا سرور، ندیم رضا سرور، عباس کا پرچم میں تنظیم حسینی ہے، ناصر زیدی،
بے شک واویلا حسین واویلا ساجد جعفری، جی 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 یہ میرے کانوں میں سب آوازیں آتی تھی. سچی بات، میں سچ بالکل اس وقت میں کوئی اس میں تو ویسے ہی جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں، اور اس وقت میں بالکل سچ آپ کو بتا رہا ہوں، جو بالکل اپنی میں فیلنگ آپ سے سمجھے شیئر کر رہا ہوں اپنے تمام عزاداروں سے. ان کی آواز میرے کانوں میں آتی تھی تو میں انہی کے نوحے پڑھتا تھا. ہمارے مسجد میں جہاں ہم نماز پڑھنے جایا کرتے تھے ایام اعظم میں، ظاہر ہے کہ محرم سے پہلی محرم سے 10 محرم تک اشرا ہوتا تھا، میں پڑھتا تھا، بہت چھوٹا تھا تو میں انہی کے نوحہ پڑھا کرتا تھا، ناصر علی ساجد جعفری ندیم سرور. اور میں کسی کو مطلب جانتا ہی نہیں تھا، کیونکہ سچے بھائی ضیاء بھائی کا جو زمانہ تھا اس میں شاید ہمیں سمجھ بوجھ نہ ہو اتنی. بہرحال ہاں ضیاء بھائی کچھ مطلب مجھے یاد ہے کہ ضیاء بھائی تھے، اور ان کے بھی میں نوحے سنتا تھا، تو ان کے نوحے بھی پڑھا کرتا تھا. تو بہت اچھے پڑھنے والے ہمارے نوحہ خان تھے، لیکن ظاہر ہے کہ میرے خیال سے اس وقت جو نیو جنریشن ہے اور جتنے نئے نوحہ خان ہیں وہ اس میں اکثریت میں کہتا ہوں، کیونکہ اکثر میں جب میں یہ بات کہتا ہوں تو اکثر نوحہ خان ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام کیوں لے دیا، ہم تو ان کے فین نہیں ہیں، یا ہم تو ان کے وہ نہیں ہے، فالوور نہیں ہیں. لیکن میجورٹی نوحہ خانوں کی جو ہے وہ ندیم رضا سرور کی فالوور ہے، اور ندیم رضا سرور کا جو کردار ہے فروغ عزاداری کے لیے، ایک نوحہ خانی کو نیا ٹرینڈ دینے کے لیے، وہ میں کہتا ہوں کہ وہ باقاعدہ یونیورسٹی ہے ایک نوحہ خانی کی، بے شک بے شک جنہوں نے بہت سارے نوحہ خان پیدا کیے ہیں. بے شک. ہاں، بہت سارے نوحہ خان انہوں نے متعارف کرائے ہیں جو. تو ظاہر ہے کہ میرے بھی وہی آئیڈیل ہیں، اور اس لیے آئیڈیل ہے کہ وہ ایک تو بڑا نیا سا خیال لے کر آتے ہیں، اور ان کی طرز میں، ان کی دھن میں ایک نئی سی جدت ہوتی ہے، ایک نیا پن ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میں بھی ان کا فالوور ہوں، لیکن کیونکہ میرا انداز الگ ہے، اصل میں میرا انداز ان سے بالکل ملتا جلتا نہیں ہے، میرا انداز بالکل الگ ہے. تو اس لیے مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں ان کو کاپی کر رہا ہوں یا ان کا فالوور ہوں، لیکن واقعی میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں اور میں ان کا فالوور بھی ہوں. لیکن میرا انداز اپنا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ طرز بنانے کا انداز، میرے دھن کا، میرا مزاج بھی ان سے ذرا سا مختلف ہے، تو اس لیے ایسا لگتا نہیں ہے لوگوں کو کہ میں ان کا فالوور ہوں یا ان کو کاپی کرتا ہوں. یہ الزام تو آپ پہ لگ بھی نہیں سکتا کہ آپ کاپی کرتے ہیں، مگر فالوور ہیں یہ بہرحال، کیونکہ ہر خانوں کی فالوور ہے، میجورٹی ہے. کچھ اقرار کر لیتے ہیں، کچھ اقرار نہیں کرتے ہیں، جو کچھ چھپا لیتے ہیں، کچھ بتا دیتے ہیں، کچھ بول دیتے ہیں. بے شک بے شک. کیونکہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کے بچے بھی جو ہیں ماشاءاللہ سے، وہ ایک نوحہ تھا میرا نانا نبی میری ماں سیدہ، جب بہت ہی کم سن تھے تب انہوں نے پڑھا تھا، مگر آج تک معصوم بچوں کی لبوں پر وہ نوحہ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نوحہ خان کا ایک بہت بڑا یعنی ایک اہمیت ہے عزاداری میں سب سے بڑی، کہ وہ اپنے، کیونکہ دیکھیے جب بھی جلوس اماری وغیرہ سب جو نکلتا ہے عزاداری میں، تو یہ سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ نوحے کے بغیر تو کوئی ہمارے یہاں پر برآمد ہوتی ہے نہ علم مبارک برآمد ہوتے ہیں، نہ جلوس. تو بہرحال نوحہ خان کی تو ایک الگ سی پہچان بھی ہے ماشاءاللہ سے، اور آج پہچان ہو بھی چکی ہے، اور خدا جس کو چاہے وہ بلند مرتبہ عطا کرے. اور کیونکہ ایک شاعر اہل بیت میں 2 شاعر ایسے گزر چکے ہیں جنہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شاعر ہی نہیں ہے بلکہ ایک فرشتے ان کو مانا گیا ہے. وہ ہے یعنی کہ انیس اور دبیر کے نوحے، سلام، سوز، مرثیے. آج یعنی مثال تک نہیں ہے کہ جو کبھی کربلا کی، یہی سنا تھا میں نے کہ کربلا گئے نہیں مگر کربلا بیان کر دی، اور کربلا کا سارا منظر بیان کر دیا. تو مقصد بالکل صرف اور صرف روح کا تعلق ہے امام حسین مظلوم کربلا سے. کیونکہ عالم ارواح میں آپ نے اتنی بڑی یعنی کہ ویڈیو بنا دی، اور ماشاءاللہ سے اب جو وائرل ہو چکی ہے، اور تقریباً اب یہ نوحہ جب یہ البم باہر آئے گا انشاءاللہ تو سب لوگ سنیں گے ہی. اور یقیناً کیونکہ نوحہ خانی جو ہے عزاداری، نوحہ خانی میں عزاداری میں جو حصہ ہے اس کا، کیونکہ باطل کے خلاف جہاد کا نام ہے ایک نوحے کو جو میں کہتی ہوں کہ باطل کے خلاف جو ہے جہاد کا نام ہے نوحہ.
जख्मी रूहों के लिए मरहम का नाम है नौहा। आज़ादारी सैयदुश्शोहदा दीन इस्लाम के लिए वो अजीम राब्ता है जिसके ज़रिए कौम को अल्लाह की मजबूत रस्सी से मरबूत करके नबी अकरम की दो गिरा कद्र छोड़ी हुई अमानतों से मुतमस्सक किया जा सकता है। यानी कि यह है नौहे खान की जो आवाज़ आज पूरी दुनिया में जो पहुंच रही है और उससे फ़रोग़ अज़ा में जो और ज़्यादा यानी कि तब्दीलियां भी आ रही हैं, क्योंकि आज़ादारी में जो है पहले की आज़ादारी में और अब की आज़ादारी में फ़र्क भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जी तब्दीलियां तो आई हैं, मगर सबसे बड़ी आज के दौर में अगर तोहमतें भी बहुत मिलती हैं कि यहाँ रियाकारी है, यहाँ ये नौहा है, यहाँ वो नौहा, और मैं समझती हूँ कि सारा यानी कि दारो मदार हमारी आज़ान आलिया का है, कानों के सुनने का है, और रूह तक का पहुँचाने का ज़रिया जो नौहा है उसको अगर हम रूहानियत से सुनेंगे तो गिरिया भी होगा, आंखों में आंसू भी आएंगे, और जब आंसू निकलते हैं तो ये रुमाले शहजादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में जगह भी पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौला आपको सलामत रखे, क्योंकि आपने तकरीबन नौहे खानी से आज के प्रोग्राम को यानी कि ये शरफ बख्शा है, और आज नाजरीन देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं माशाल्लाह से आपको, और हम भी बहुत दिनों से यही चाहते थे कि सफदर अब्बास जैदी साहब इमाम असर ऑफिशियल, क्योंकि ये चैनल का नाम भी इमाम असर ही है, और हैदर टीवी भी माशाल्लाह मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब है। तो दो चैनल के थ्रू तो जा रहा है, मगर ये मुझे पता है कि सारा आलम इसे देखेगा इंशाअल्लाह ताला, मासूम बच्चे भी देखेंगे, और आपसे जरूर यानी कि क्योंकि आइडियल भी आपको बनाएंगे, और बना चुके हैं तकरीबन जब से आपकी आवाज़ दुनिया में आई है, और कोने कोने की दुनिया के हर कोने में, हर खित्ते में, हर शहर, हर कंट्री में जा चुकी है, और बच्चों ने माशाल्लाह से वो नौहे पढ़े भी हैं, और शायद उनमें से हम भी होंगे कि आपका नौहा वो जो आपने पहला जो सुनाया था वो मैंने भी पढ़ा है। तो बहरहाल बहुत बड़ा आपका एक जो सफ़र, ये रूहानी सफ़र जो आपने तय किया है यहाँ तक, जो ज़िंदगी के इस मरहले तक हम आ चुके हैं कि आज पीछे मुड़कर अगर देखेंगे तो पता चलेगा कल ही तो हमने वो नौहा पढ़ा था, और आज ऐसा लगता है कि नहीं, अभी तो यानी अगर सवाल करेंगे अपने आप से तो पता चलेगा कि अरे कई साल गुजर चुके हैं इस नौहे को। तो बहरहाल एक सफ़र आपने बहुत बेहतरीन तय किया है, मगर कुछ अभी भी यानी प्रोग्राम में इतना सब कुछ हम आप एक साथ सुन नहीं पाएंगे, ना नाजरीन सुन पाएंगे, मगर ये प्रोग्राम जो है अधूरा हम छोड़ेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह हम आपको फिर से दोबारा नौहे खानी के लिए या फिर मनक़िबत के लिए, क्योंकि मुहर्रम जब हो जाएगा इंशाल्लाह फिर हम लोग आपको दोबारा मधु करेंगे, मगर फिर भी जो है जो आपने कहा था कि वो नौहा जो अधूरा रह चुका है जो आप सुनाने वाले थे, अगर मैं हिम्मत जुटा पाऊँ तो मैं सुना पाऊंगा तो सुनाऊंगा, तो अगर सुना सके तो सुना दे। और ये भी बता दें कि आगे के एल्बम्स जो आपके अभी बहुत सारे अभी नौहे आने वाले हैं। चल सदाए मजलूम करबला पे लब्बैका या हुसैन कहने के बाद उस रूह को एक जिस्मानी शक्ल देकर जाहिर किया गया है कि वो नुसरत की कोशिश के लिए, मतलब नुसरत के लिए उसने कोशिश ज़रूर की कि किसी तरह नुसरत इमाम करे। बहरहाल एक तख्लीकी मजबूरी थी इसकी, वो नुसरत नहीं कर सका, नहीं पहुंच सका। एक मिसरा में पेश कर देता हूँ। लबैका या गरीब, लबैका या हुसैन, लबैका या हुसैन, लबैका या गरीब, लबैका या हुसैन, लबैका या हुसैन।
ڈھونڈوں کہاں میرا راستہ آتا نہیں نظر، حل من کی یہ صدا تیری سن کر ہوں نوحگر، تیرے جفا کے سامنے رکھ دوں میں اپنا سر، لبیک یا غریب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا غریب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سلامت رہے مولا، سلامت رکھے آپ کو، کیونکہ آپ نے اپنی روح سے پڑھا ہے یہ نوحہ، اور اتنا مقبول ہوگا پوری دنیا میں، ہر ذرہ ذرہ سنے گا اسے، کیونکہ یہ صدا امام کی تھی، اور ایک امام پردہ غیب میں ہے، امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجک، کیونکہ ہم امام کے دور میں ہیں اور امام کی رعایا ہیں، اور ہم پر کچھ فرض ہیں، فرائض ہیں کہ اسے انجام دیں، اور ہر نوحہ خوان کو، ہر شاعر اہل بیت کو، ہر ذاکر اہل بیت کو، ہر خطیب منبر کا ایک فریضہ ہے جو اسے انجام دینا ہے، بالکل اور بے شک، ہر ایک عزادار کے لیے، خصوصاً خاص وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کے ظہور کی ہم دعا مانگتے ہیں، تو دعا کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی بہت ضروری ہے، بے شک، اور امام کا انتظار بغیر تیاری کے ہم کر بھی نہیں سکتے، بالکل بے شک، کا انتظار تیاری کے ساتھ ہو۔ آپ نے تو اپنی تیاری ماشاءاللہ سے بہت کچھ کر رکھی ہے، آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ امام، بہت تیاری ابھی باقی بھی ہے، ایسا نہیں، تو بہت بہرحال سی تیاری۔ ہم گناہ گار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ گناہ کبیرہ صغیرہ، جانے میں انجانے میں جو بھی ہم سے سرزد ہوئے اس سے تو مغفرت فرما، اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں، اور ایک دعا ہمیشہ کرتے ہیں کہ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے، صحیح بات ہے، اور یہ صرف لفظوں سے، یعنی کہ اپنی زبان سے کہے ہوئے لفظ نہیں ہے، بلکہ اسے عملی جامہ بے یقین، شک بے شک بے شک، میں تو سمجھتی ہوں کہ جتنے بھی آج نہتے اور مظلوم شہید ہو رہے ہیں، اور ظلم کا سبب اتنا ہے کہ آج کتنے مظلوموں کا گلا اسی طرح سے نعرہ تکبیر کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور خصوصاً خاص امام زمانہ کا نام آ ہی گیا ہے، تو میں آپ سے لاسٹ ایک سوال بھی پوچھنا چاہتی ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کی شان میں یا منقبت یا پھر کوئی مناجات یا پھر کوئی نوحہ پڑھا ہو تو آپ سنا دیں، کیونکہ امام کے تذکرے کے بغیر یہ پروگرام بھی ادھورا ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ بات دراصل ایسی ہے کہ ایک تو آپ جانتی ہیں ایام اعزاز چل رہے ہیں اس وقت، اور ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے جو ہماری بیاض اور ہماری ڈائری ہوتی ہے وہ سب نوحوں کی ہوتی ہے، اس میں کچھ منقبت کی ڈائری ہم بالکل الگ کر دیتے ہیں اس وقت، منقبت نہیں بلکہ مناجات، یا میں وہی آپ سرچ کر رہا ہوں کہ الگ کر دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو اگر پہلے سے آپ مجھے بتا دیتی تو میں نکال کے اس کو رکھ بھی لیتا، لیکن بہرحال میں صرف ایک جو کیونکہ میں اس عبادت میں شامل ہونا چاہتا ہوں، دو لائن جی، اس عبادت میں شامل ہونے کے لیے میں ایک صرف لائن میں پیش کر دیتا ہوں، وہ انشاءاللہ پورا کلام آپ سنیں گی انشاءاللہ ضرور، تو میں ایک لائن پہلے پیش کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے اختتامی جو جملے میں آپ کو ادا کر دوں گا۔ باطل سے ٹکرانے والا ہے بار و حیدر، حیدر حیدر حیدر، بار و حیدر آنے والا ہے، باطل سے ٹکرانے والا ہے بار و حیدر،
حیدر 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 بارہواں حیدر آنے والا ہے. یہ پورا کلام انشاءاللہ آپ ضرور سنیں گی. اور سب سے آخر میں آپ کا اور امام اثر آفیشیل آپ کے چینل کا، حیدر ٹی وی کا میں بہت ممنون متشکر ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے چینل سے، آپ کے چینل کے توسط سے میں آپ تمام عزاداروں سے بات کر سکوں اور اپنا پیغام پہنچا سکوں اور فروغ عزاداری میں اپنا حصہ ڈال سکوں. اور ایک درخواست، چھوٹی سی درخواست ہے، وہ میری ذاتی درخواست، لیکن ایک ریکویسٹ میں سب سے کر رہا ہوں. وہ حیدر ٹی وی، ظاہر ہے حیدر ٹی وی اس وقت ان کے بھی ناظرین دیکھنے والے ہیں اور ناظرین اور آپ کے چینل کے بھی ناظرین ہیں. تو سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ صفدر عباس زیدی کے نام سے میرا چینل ہے، یوٹیوب چینل. اور ایک چینل میرا بھی ریسنٹلی یوٹیوب نے بند کر دیا تھا، اس میں بڑی کچھ زیادہ پرابلم آ گئی تھی، تو وہ میں نے چینل کو بند کر دیا تھا. نیا چینل میں نے بالکل نیا چینل میں نے بنایا ہے صفدر عباس زیدی کے نام سے. تو میرے چینل پہ جا کر لازمی اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بس اتنی مہربانی کر دیجیے گا. باقی انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر. جب آپ عبادت میں شامل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے چینل کے توسط سے حاضر ہو جاؤں گا اور اس عبادت میں شامل ہو جاؤں گا، کیونکہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے. ظاہر لائف تو ہم پڑھتے ہیں، ہر جگہ پر جا کر پڑھتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے اس کے فروغ عزاداری کے لیے. تو اس میں بھی حصہ ڈالنا چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے ڈالنا چاہیے. تو اگر مصروفیات میری نہ ہوئی بہت زیادہ تو میں حاضر ہوں انشاءاللہ، جب آپ کہیں گی میں حاضر ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. تمام تر دعاؤں کے ساتھ آپ کو شکریہ کہنا چاہتی ہوں، تاکہ حیدر ٹی وی کی جانب سے اور امام اثر آفیشیل کی جانب سے تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا ایام اعزاء میں قیمتی وقت نکال کر آپ نے فروغ عزا کے لیے سب سے پہل کی، اور ماشاءاللہ سے آپ موجود رہیں. اور ناظرین یہ تھے ہمارے درمیان، تھے نہیں بلکہ ہے، ناظرین یہ ہیں ہمارے درمیان. ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے انہیں، اور ہمارے اور آپ کے پوری دنیا کے عزاداروں کے عزادار ماشاءاللہ نوح خان، جن کی بدولت جو ہے آج پوری دنیا میں جو ہے فروغ عزا کے لیے نوحے اور سوز و سلام ماشاءاللہ آپ نے پوری دنیا کو دیے ہیں، اور کونے کونے میں آپ کی آواز جا چکی ہے. اور نام صفدر عباس زیدی صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ میرے چینل کو، یعنی آپ کا چینل نہیں ہے بلکہ یہ عوام کا چینل ہے، اور انشاءاللہ ضرور لوگ آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے. اور ساتھ ہی ناظرین آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ چینل امام اثر آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی حیدر ٹی وی کے آفیشیل چینل کو بھی آپ سبسکرائب کریں. اور یہی نہیں بلکہ تمام تر جتنے بھی موالیان حیدر کرار کے چینلز ہیں، یہ ولائی چینلز ہیں. آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اچھی باتوں کو سنیں بھی اور آگے پہنچائیں. یہ بھی نصرت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک ہے. آپ سے اب رخصت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر سے دوبارہ ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک نئی پرسنالٹی اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ ہم ضرور آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے کریں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. خدا حافظ. خدا حافظ ناظرین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.